اب آپ دل تھام کے بیٹھیے، کیونکہ اس کتاب میں آپ کو بڑی حیرت ہوگی جان کر، جو ابن عربی صوفیوں کے اکابر، اس آدمی کو جس کے مشرک ہونے میں، جس کے منحرف ہونے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں، اسے مولانا زکریہ اپنی کتاب میں شیخ الاکبر کے نام سے ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ابن عربی جو کہ آج کل ارطغرل میں دکھایا جا رہا ہے نا، وہ بابا اس کتاب میں متعدد مرتبہ آپ کو مل جائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ نور ٹی وی جدہ کے جناب محمد عاقل صاحب مشہور غیر مقلد ہیں۔ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہم غیر مقلد ہیں، جبکہ یہ غیر مقلد نہیں بلکہ غیر کے مقلد ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ ائمہ اربعہ کے مقلد نہیں ہیں بلکہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کے مقلد ہیں۔ چنانچہ جب ان سے سوالات ہوتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کا حوالہ دینے کے بجائے اکثر ان کی ویڈیو میں، ان کے جوابات میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ شیخ صالح الفوزان کا نام لیں گے، شیخ ابن عثیمین کا نام لیں گے، شیخ ابن باز کا نام لیں گے، اور دیگر معروف و مشہور غیر مقلدین حضرات کا نام لے کر کے وہ مسائل بتاتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا علم انتہائی ناقص اور سطحی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان سے رہنمائیاں لیتے ہیں، صحیح معنوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنے ناواقف اور یہ کس قدر سطحی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارے پوچھ لیا کرتے ہیں۔ آئیے، انہوں نے ابھی اس ویڈیو کلپ میں جو بات بیان کی ہے، میں معمولی سا ان کے غلط بیانی کا اور جھوٹ کا پردہ فاش کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ابن عربی جس کے مشرک اور منحرف ہونے کے تعلق سے کسی کو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، یعنی شیخ ابن العربی کے مشرک ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہی تو مفہوم ہوا، جبکہ یہ تاریخ سے نابلدی اور ناواقفیت اور جہالت کی دلیل ہے۔ آئیے میں بتلاتا چلوں کہ شیخ ابن العربی کے بارے میں علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں، ان کی تحقیقات مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کا دفاع بھی کیا ہے اور دفاع میں باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان پر نقد و جرح بھی کیا ہے۔ میں آئیے ذرا سا اس کی تفصیل کر دیتا ہوں۔ ابتدا میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ان کی تائید کی ہے، ان کا دفاع کیا ہے اور ان کے حق میں گفتگو کی ہے، میں ان کا نام لوں۔ علامہ ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ من اولیاء اللہ العارفین ومن العلماء العاملین وقد اتفقوا على انه كان اعلم اهل زمانه بحيث انه كان في كل فن متبوعا لا تابعا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی یا اولیاء اللہ العارفین میں سے تھے، علماء عاملین میں سے تھے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ جانکار اور علم والے تھے، بئی معنی کہ ہر فن میں ان کی پیروی کی جاتی تھی، وہ کسی کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے وَأَنَّهُ أَرْوَعُ أَهْلِ زَمَانِهِ وَأَلْزَمُهُمْ لِلسُّنَّةِ وَأَعْزَمُهُمْ مُجَاهَدَةً، جس کا مطلب آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ اپنے اہل زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والے، طہارت والے آدمی تھے، ورع والے تھے، اور سنت کی پیروی کرنے والے تھے، اور اللہ کے تعلق سے، اللہ کی عبادات کے تعلق سے خوب مجاہدہ کرنے والے تھے۔ یہ بات علامہ ابن حجر حیتمی کی الفتاوی الحدیثیہ کے اندر منقول ہے۔ علامہ علاء الدین الحسکفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جن عقائد اور نظریات کو منسوب کیا ہے، ہمارا یقین یہی ہے کہ بعض یہود نے ان پر گھڑ لیا ہے۔ تو دیکھیے، انہوں نے دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ امام فیروز آبادی، جنہوں نے القاموس المحیط لکھی ہے، انہوں نے ابن عربی کے تعلق سے
جو جملے کہے ہیں ان میں سے بعض کو میں نقل کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہو کان شیخ الطریقت حالاً و علماً و امام الحقیقت حقیقتاً و رسماً و محی رسوم المعارف فعلاً و اسماً وغیرہ۔ اور فیروز آبادی کی یہ بات علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کے اندر نقل کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، انہوں نے تو باقاعدہ دفاع میں ایک کتاب ہی لکھ ڈالی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے تنبیہ الغبی بتبرئۃ ابن عربی۔ اس کے اندر انہوں نے القول الفصل کا کر کے لکھا ہے، قول الفصل عندی فی ابن عربی طریقۃ لا یرضاها فرقۃ اہل العصر ممن یعتقدہ ولا ممن ینکر علیہ وہی اعتقاد ولایتہ ویحرم النظر فی کتبہ۔ یعنی میرے نزدیک قول فیصل یہ ہے، ایسا راستہ ہے کہ اہل عصر یعنی ان کے زمانے کا فرقہ ان کو پسند نہیں کرتا، جو ان کا معتقد ہے وہ جو میرا نظریہ ان کے بارے میں وہ نظریہ پسند نہیں کرتا، اور جو ابن عربی کا منکر ہے مخالف ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ آخر وہ طریقہ وہ نظریہ امام سیوطی کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے وہ اعتقاد و ولایت ہی، کہ ابن عربی کی ولایت کا اعتقاد ہے، وَيَحْرُمُ النَّظْرُ فِي كُتُبِهِ، لیکن ابن عربی کی کتابوں کا مطالعہ حرام ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ خود ہی انہوں نے اس کے اندر لکھی ہے کہ صوفیہ کے الگ سے الفاظ کچھ اور اصطلاحات ایسی ہوا کرتی ہیں کہ متعارف ان عبارات اور اصطلاحات کا جو معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوا کرتی۔ یہ بات ابھی میں نے بتایا تنبیہ الغبی بتبرئۃ ابن عربی کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے امام احمد التلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ والذی اعتقدہ ولا یصح غیرہ انہ الامام ابن عربی ولی صالح وعالم ناصح، کہ میرا اعتقاد جو ہے اور جس کے علاوہ صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امام ابن عربی یہ ولی صالح ہیں، نیک ولی ہیں اور عالم ناصح ہیں۔ اور بھی کچھ عبارات انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ بات جو ہے اظہار الریاض فی اخبار القاضی ایاز کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں، انہوں نے تو مدح میں بڑی لمبی عبارت لکھی ہے، مختصراً میں پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجتہد کامل و مرشد فاضل لہو مناقب عجیب و خوارق غریب و تلامذ کثیر مقبول عند العلماء والفضلاء فمن انکرہ فقد اخطأ وان اصر فی انکارہ فقد ضل یجب علی السلطان تادیبہ وعن هذا الاعتقاد تحویلہ الی آخرہ، جس کا خلاصہ آپ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ مجتہد کامل ہیں، مرشد فاضل ہیں، ان کے عجیب مناقب ہیں اور عجیب و غریب خواری کے عادت امور ہیں، ان کے بکثرت تلامذہ ہیں، علماء اور فضلاء کے درمیان مقبول ہیں۔ جو ان کا انکار کرے گا وہ غلطی پر ہے، اور جو انکار میں اصرار کرے گا وہ ضلالت اور گمراہی اور راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور بادشاہ وقت پر اس کی تادیب واجب اور ضروری ہے۔ بہرحال آئیے، مشہور زمانہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار کے اندر بھی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے تعلق سے جو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ان کے اعتقادات گڑبڑ تھے، ان کے کفریہ عقائد تھے، شرکیہ عقائد تھے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ صحیح بات میرا یقین یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر گھڑا گیا ہے، جیسا کہ امام شیخ شارانی کے اوپر بھی بہت سی باتیں بعض حاسدوں نے گھڑ لی تھیں اور ان کی طرف منسوب کر دی تھیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ فیجب الاحتیاط، لہذا احتیاط واجب ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابن عربی کے تعلق سے توقف اختیار کیا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، ان میں علامہ شرف الدین المناوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان سے شیخ ابن عربی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ان السکوت عنہ اسلم، کہ ان کے بارے میں چپ رہنا یہ محفوظ طریقہ ہے، وہذا هو اللائق بكل ورع یخشى علی نفسہ، کہ ہر اس متقی پر یہ لائق ہے جو اپنے اوپر ڈرتا ہو کہ وہ سکوت ہی اختیار کرے۔ امام شوکانی صاحب نیل الاوتار، انہوں نے بھی اب پہلے ان کا جو نظریہ تھا ابن عربی کے بارے میں
اس نظریے سے انہوں نے رجوع کر لیا اور براءت کا اظہار کر لیا کہ وَأَنَا الْآنَ أَتَوَقَّفُ فِي حَالِ هَؤُلَاءِ وَأَتَبَرَّأُ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ مُخَالِفًا لِهَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْبَيْضَاءِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا إِلَى آخِرِهِ۔ یہ بات امام شوکانی کی البدر الطالع کے اندر مل جائے گی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس وقت میں ان لوگوں کے احوال کے تعلق سے توقف اختیار کرتا ہوں۔ کن لوگوں کے؟ ایک تو ابن عربی اور ایک امام حلاج کے تعلق سے، اور کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے، ان سے اختلاف بھی رکھا ہے، اور ان کے اوپر غلط عقائد کا اعتقاد بھی کیا ہے۔ ان میں سے حافظ ذہبی، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی کتاب میزان الاعتدال کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو ان کے خلاف کلمات ملیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مجموع الفتاوی بہت مشہور ہے، اس کے اندر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو کافر تک گردانا ہے۔ ان کی عبارات دیکھ کر کے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ ابن خلدون ہیں تو وہ بھی متفق نہیں ہے ان سے، کا مقدمہ ابن خلدون بہت مشہور ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابو زرع العراقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی مخالف ہیں، جو ہے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ابو زرع العراقی کا قول عقیدۃ ابن عربی و حیاتہ، اس کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ امام تقی الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی ان کو جاہل اور گمراہی میں پڑنے والا، اسلام کے طریقے سے نکلنے والا خارج شمار کیا ہے۔ ابو حیان الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ بھی مخالف ہیں۔ ابو حیان الاندلسی کا البحر المحیط دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح امام تقی الدین السبکی کے کلام کے لیے آپ چاہیں تو النجم الوحاج بشرح المنہاج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مخالفین میں سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بہت سے منکر اقوال ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر ان کے تعلق سے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو بہرحال آئیے میں ذرا سا ایک دو کتابوں کا اور نام لے لیتا ہوں جو مستقل ان کے دفاع میں لکھی گئی ہیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جو جناب محمد عاقل صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کے مشرک اور منحرف ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، تو میں بتا دوں کہ شبہ کی آپ بات کرتے ہیں، بعض لوگوں نے تو یقین کے ساتھ، اتنی لمبی فہرست میں نے شمار کرائی، یقین کے ساتھ انہیں عابد، امام، زاہد، متقی، زبردست عالم اور جو ہے متبع سنت اور اسی طریقے سے متبوع یعنی مقتدی وغیرہ بھی شمار کیا ہے۔ تاکہ کچھ کتابیں ان کے تعلق سے باقاعدہ لکھی گئی ہیں، یعنی دفاع میں لکھی گئی ہیں۔ تو پہلی کتاب تو وہی جو ابھی میں نے بتائی تھی، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ الغبی بتبرئۃ ابن عربی۔ دوسری کتاب مستقل کتاب ہے، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، شیخ سید عبد الغنی النابلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مستقل رسالہ ہے الرد المتین علی منتقص العارف محی الدین کر کے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو رد المختار کے اندر باقاعدہ جو ہے عنوان قائم کیا ہے، مطلب فی حال الشیخ الاکبر سیدی محی الدین ابن عربی نفعنا اللہ تعالی بہ۔ اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ یہ بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ جناب عاقل صاحب نے ایک بات اور کہی ہے کہ شیخ کہ ابن عربی جن کے مشرک اور منحرف ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر جہاں کہیں ان کا نام آیا ہے تو شیخ اکبر کے ساتھ نام لیا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ محترم کتنی جہالت کا آپ ثبوت دے رہے ہیں، آپ کو جانکاری نہیں ہے، جانکاری لے کر کے مطالعہ کر کے کچھ بولا کریں اور صحیح نالج لوگوں کو دیا کریں۔ وہ یہ کہ شیخ اکبر تو ان کا لقب تھا، تو لقب سے نہ یاد کریں تو کس سے یاد کریں؟ اپنی طرف سے انہوں نے شیخ اکبر نہیں کہا، شیخ اکبر ہی کے نام سے تو وہ جانے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ معمولی سی بھی زحمت گوارا کرتے نا تو نیٹ ہی پر تلاش کر لیتے، ویکیپیڈیا ہی میں تلاش کر لیتے، تو آپ کو اتنی بڑی غلطی کا شکار نہ ہونا پڑتا، اتنی بڑی جہالت کا
جو ہے صدور آپ سے نہ ہوتا، وہ یہ کہ اختلف الناس فی ابن عربی هل هو مؤمن صالح او ملحد مبتدع۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ ابن عربی مومن صالح تھے یا ملحد مبتدع تھے۔ تو بعض لوگوں نے تو ان کو عارف باللہ، شیخ اکبر اور سلطان العارفین کہا ہے، اور بعض لوگوں نے زندیق، ملحد، ضال، مبتدع کہا ہے۔ تو یہی دیکھ لیتے تو اسی سے پتہ چل جاتا کہ ان کے سلسلے میں کوئی متفقہ قول نہیں ہے، اور ان کے مشرک اور منحرف ہونے میں اتفاق نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، جیسا کہ آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں اور جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایک بات میں اور پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ الاعلام نام سے تو بہت مشہور کتاب ہے، امام زرکلی نے الاعلام نام سے لوگوں کے تراجم اور احوال لکھے ہیں۔ تو انہوں نے ابن عربی کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد بن علی ابو بکر الحاتمی الطائی الاندلسی المعروف بمحی الدین ابن عربی الملقب بالشیخ الاکبر، جن کا لقب شیخ اکبر ہے، تو ان کا لقب ہی شیخ اکبر تھا، تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیسے آپ منسوب کر رہے ہیں؟ کتنے نادان ان کو سننے والے لوگ۔ میں تو ان کی جہالت کا پردہ وقفے وقفے سے جو ہے چاک کرتا رہوں گا۔ یہ میری آخری ویڈیو نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ پہلی ویڈیو ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے نا علماء دیوبند اور بطور خاص علماء احناف کے خلاف لوگوں کو برگشتہ کرتے ہیں، اور ہر وقت تو شور مچاتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح چاہے ہم جہالت کا ثبوت دیتے رہیں، لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں، غلط اور جہالت والی باتیں بتاتے رہیں تو لوگ خاموش رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز وقفے وقفے سے میں ان کی جہالت کا پردہ چاک کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ علم نافع ہم سب کو عطا فرمائے، راہ ہدایت پہ چلا ہے، اور ضال و مضل لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔